خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں عارف افضال، آپ کا میزبان، اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے خواتین و حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے آج 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان 70 سالوں میں پاکستان کے ان لوگوں کو ان کا حق نہیں ملا جو پاکستان سے واقعی اور حقیقی محبت کرتے ہیں، خواہ وہ پاکستان کا غریب آدمی ہو یا پاکستان کے وہ لوگ جن کا خاصا اہم کردار رہا ہے پاکستان بنانے میں، پاکستان سنوارنے میں، لیکن آج تک پاکستان کے حکمرانوں نے، پاکستان کی سیاستدانوں نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ پاکستان کے حالات و واقعات کو بہتر کیا جائے، پاکستان کے غریبوں کو ان کا حق دیا جائے، پاکستان کے غریبوں کو جو ضرورت ہوتی ہے جن کے بنیادی حقوق کی، وہ بھی آج تک ان کو حاصل نہیں ہے۔ یہی نہیں، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بننے کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم کی آواز پہ لبیک کہا تھا اور 1947 میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے، انہوں نے بھی بہت سے آج تک وہ مسائل کا شکار ہیں۔ اور پھر اگر ہم ایک اور طرف نظر ڈالیں، ہندوستان کی ایک ریاست جوڑا گڑھ کی طرف، کہ وہاں کے نوابوں نے، وہاں کے اہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اس وقت کے تمام اہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کریں گے، اور ایسا کیا۔ اور آج کا پروگرام کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان سے حقیقی محبت کی ہے ان کو ان کا حق نہیں ملا۔ آج ایک ایسی ہی شخصیت کے ساتھ میں یہاں پہ موجود ہوں، اپنا پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ جنہوں نے پاکستان سے محبت کی اور آج تک کر رہے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ورنہ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو وہ بڑا شاندار ماضی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں، آئیے اس شاندار ماضی پر ایک نظر ڈالتے ہیں وہ کیا ہے۔ پشچمی ہندوستان میں بسا گجرات راجیہ کا 7واں سب سے بڑا شہر جوناگڑھ ہے۔ گجرات کی راجدھانی گاندھی نگر سے 355 کلومیٹر دور گرنار پہاڑوں کے تل میں یہ شہر موجود ہے۔ جوناگڑھ کا مطلب ہے پرانا قلعہ، جو موریہ سلطنت کے وقت بنوایا گیا تھا۔ یہ پرانا قلعہ اوپر کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی پرانے قلعے کی وجہ سے اس شہر کا نام جوناگڑھ پڑا۔ 1730 میں مغل سلطنت کے وقت جوناگڑھ کے نواب محمد شیر خان بابی نے اس شہر کو قائم کیا تھا۔ بابی گھرانے کے نوابوں نے قریب 200 سال تک جوناگڑھ کی حکومت کی، اور اس دوران انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کے لیے مسجدوں اور درگاہوں کو بنوایا۔ مسجد اور مقبروں کا یہ علاقہ دیکھنے لائق ہے۔ جی خواتین و حضرات، تو آپ نے دیکھا جوناگڑھ اسٹیٹ، جی ہاں، ہندوستان کا خوبصورت علاقہ جو ہزاروں میل پہ پھیلا ہوا ہے۔ آج ہندوستان میں بہت زیادہ لوگ اس علاقے کو دیکھنے جاتے ہیں، اور آج اسی ریاست کے والی اور وارث ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اس شو میں، اور آپ سے گفتگو کروں گا کہ پاکستان سے آپ لوگوں نے بڑی حقیقی محبت کی، اور جب قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے اور ان کے دیگر ساتھیوں نے مل کے پاکستان کا خواب دیکھا اور پاکستان کو عملی جامہ پہنایا، تو اس وقت آپ کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ تو نواب صاحب، پہلے تو مجھے آپ مختصراً تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جوناگڑھ کے حوالے سے کہ یہ کیا ریاست ہے، 3000 مربع میل پہ یہ پھیلی ہوئی ریاست ہے، بہت خوبصورت بیچز ہیں اس میں، کراچی سے بہت قریب ہے، تو کچھ اس حوالے سے مختصر بتائیں، پھر آگے گفتگو کا سلسلہ چلتے ہیں۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ عثمانی صاحب، اور آپ کے پورے اس کا آرگنائزیشن کا
ایشیا ٹریبیون نیو یارک کے نام سے جو آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنلی چلا رہے ہیں، جس میں آپ کے جو ہیں آرگنائزیشنز دبئی میں بھی کام کر رہے ہیں، یو کے میں بھی کام کر رہے ہیں. میں آپ تمام حضرات کا آپ کے توسط سے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گا کہ آپ نے مجھے کچھ چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع دیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گا کہ دیکھیں ایک ریاست جوناگڑھ بر صغیر کی وہ ریاست تھی جس کی ثقافت جو تھی پورے ہندوستان میں مشہور تھی، پورے ہندوستان میں مشہور تھی. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے گا. اور کیونکہ اٹ واز اے ویلفیئر اسٹیٹ. وہ ایک ایسی ریاست تھی کہ جہاں ریاست کے اندر ایجوکیشن واز فری رائٹ فرام پرائمری ٹو ایم اے ایم ایس سی اینڈ ایون اس سے بھی اوپر پھر کالجز وغیرہ تھے. تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جتنے بھی ایجوکیشن سسٹم تھا ہماری ریاست کا، they were the express responsibility of the state government. تو this was a golden enlightened chapter آپ کہہ سکتے ہیں in the history of my family. اور اس کے علاوہ نہ تو صرف یہ بلکہ میڈیکل کیئر کو اگر جو آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہاسپٹلائزیشنز اینڈ میڈیسنز جو تھی وہ بھی گورنمنٹ کی ایکسپریس رسپانسبلٹی تھی. نہ تو صرف یہ بلکہ ریاست کے اندر 5 لنگر چلتے تھے، تو کوئی ریاست کے اندر کوئی شخص ان کی ریاست کے اندر بھوکا نہیں سو سکتا تھا. تو وہ بڑے اچھے کھانے ہوتے تھے لنگر کے. اس کے بعد مزاراتوں پہ بھی لنگر الگ چلا کرتے تھے. تو یہ تو مطلب یہ ہے گا کہ لوگ بڑے خوشحال تھے اور بڑا اچھا ہوتا تھا. آپ کی آبادی مکس تھی وہاں پر، ہندو مسلم؟ جی ہاں، اس میں نواب صاحب خود بھی جا کے وہاں کھایا کرتے تھے. اور یہ تھا کہ ہماری جو ہے آبادی وہ مشتمل تھی ہندوز ایز ویل ایز مسلمس پہ. مگر یہ تھا کہ وہاں کے لوگ بہت خوش تھے نوابین سے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب 1947 میں جب پارٹیشن ہوا اور اس کے بعد جب یہ الحاق پاکستان سے کرنے کا جب فیصلہ ہوا، تو جو اسٹیٹ کاؤنسل تھی جس کے اندر ریپریزنٹیشن تھا دونوں کا، دا ہندوز ایز ویل ایز دا مسلمس، تو وہ اسٹیٹ کاؤنسل کو بلایا اور ان کو کانفیڈنس میں لیا. لیکن نواز صاحب، اس سے پہلے میں یہاں سوال آپ سے ایک پوچھوں گا کہ پاکستان سے الحاق کا خیال کس کو آیا اور کیوں آیا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بھی تو یہ ہوا کہ پھر جو اسٹیٹ کاؤنسل تھی اس نے کہا کہ انڈورس کرا کہ ٹھیک ہے. تو لوگ وہاں کی عوام جو تھی ہمارے جوناگڑھ کی یہی کہتے تھے وہ کہ جی ہم تو دیکھیں نہ گاندھی جی کو جانتے ہیں، نہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جانتے ہیں، ہم تو آپ کو جانتے ہیں نواب صاحب. اور کیونکہ آپ کے باپ داداؤں نے لیڈ کرایا ہمیں for several hundred years. So we repose our fullest trust and confidence in you. تو یہ انڈورسمنٹ کے بعد پھر انہوں نے یہ فیصلہ کرا کہ ہم جو ہیں پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. تو اس میں ہوا یہ کہ جب ہمارے دادا حضور وہاں سے آئے، جب الحاق ہو چکا تھا 15 سپٹمبر کو الحاق ہوا which was the accession day. ایک انٹرنیشنل ٹریٹی سائن ہوئی 15 سپٹمبر 1947 میں. تو یہ ٹریٹی جو ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہلاتا ہے گا. اب اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہوا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ریفر کروں گا اس موقع کے اوپر ایٹ دس جنکچر ٹو دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947. کیونکہ جب وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 وہ ایک ایسا ایکٹ تھا تو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے اسے اپروو کرا تھا اور اس کو انڈورس کرا تھا، ریٹیفائی کرا تھا. تو اس کے بعد جب یہ ہوا تو اس سے چند چیزیں عمل میں آئیں ہندوستان کے اندر. ایک تو یہ ہوا کہ برطانیہ جو تھا وہ جو ایکسرسائز کر رہا تھا اپنی پیرامونسی، ان کی حکمرانی جو ہندوستان پر تھی وہ لیپس کر گئی اور وہ ریسیڈ کر گئے، واپس چلے گئے. اور اس کے وہاں ہندوستان ایک ایز اے انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ وجود میں آیا. اور اس کے بعد پھر ہندوستان کٹا اور پاکستان بھی ایک کریٹڈ ہوا ایز اے نیو اسٹیٹ آن دا ورلڈ میپ. تو اس کے بعد جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جو رولرز تھے they were about 562 states تھیں تقسیم ہند سے پہلے. اس میں جو رولرز تھے تو ان کو پھر رائٹ آف چوائس دیا گیا بائی ورچو آف دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کہ گویا کہ اگر جو آپ ہندوستان کے ساتھ اگر جو ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں یا ٹو دا ڈومینینس آف پاکستان تو دیٹ واز دا چوائس
of the sovereign of the state. تو my grandfather, His Highness Nawab Sir Mahabat Khan ji نے as the sovereign ruler of the state of Junagadh ان نے الہ کرنے کا فیصلہ کرا. اس کے بعد جب وہ آئے یہاں تو ہم نے 3 چیزیں اس میں دی تھیں. میں ذرا اور اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں, تھوڑا کلیریفائی کر دوں. اس میں 3 سبجیکٹس آپ لے لیں, کہہ لیں, یا منسٹریز. تو منسٹری آف ڈیفینس, فارن افیئرس اینڈ کمیونیکیشنز واز دا اوبلیگیشنز پاکستان نے انڈرٹیک کرا تھا ان دا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہ ہم اس کی رسپانسبلٹی لیں گے. جب وہاں حالات ایسے ہوتے گئے کہ ہمیں پروویژنز آف ڈیفینس چاہیے تھا, تو ڈیفینس وہاں ہمیں یہ لوگ پرووائڈ نہیں کر رہے تھے پاکستان, دا اسٹیٹ آف پاکستان. تو ہوا یہ کہ پھر اور ریاست کے امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے دادا حضور 25 اکتوبر کو تشریف لائے یہاں. ان لوگوں نے ہوائی جہاز چارٹر کرے تھے ڈیکوٹا ہاؤس, اس کے اندر وہ آئے یہاں بات کرنے کے لیے. اور وہ آئے تھے صرف ٹیمپرری قائد اعظم محمد علی جناح سے بات کرنے کے لیے. تو یہ ہوا کہ پھر وہ ان سے ملاقات ہو نہیں سکی. حالانکہ یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو تھا اس پہ ہمارے دادا حضور نے دستخط کرے تھے on his own behalf as the sovereign ruler of Junagadh, on behalf of the state of Junagadh, and on behalf of his heirs and successors جو بھی ان کے گدی نشین ہوں گے. اور پاکستان کی جانب سے دستخط جو ہوئے تھے وہ the founder and the first governor general of پاکستان نے کرے تھے. اور اس کے بعد جو پاکستان کی سب سے پہلی اسمبلی جو تھی, جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف پاکستان کہلاتی ہے, اس نے اسے انڈورس کرا. صحیح. تو صورتحال یہ رہی. اور جب وہ یہاں آئے تو پھر وہاں بات نکل گئی کہ نواب صاحب تو پاکستان چلے گئے ہیں, ایکسیشن آلریڈی ہو چکا تھا. سو وہاں کچھ تھوڑا سا انریسٹ تھا اور لوگوں میں کچھ پریشانی تھی, اور ایسا کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں, کیونکہ اس وقت دیکھیں آپ ہندوستان کے جو حالات چل رہے تھے پورے ہندوستان میں, تو وہ ہندو مسلم رائٹس ہو رہے تھے. اور یہ تو ٹو اوائڈ دیٹ تو پھر ہمارے جو دیوان تھے ان نے یہ کہا کہ سنس there were no provisions of defense from پاکستان, تو وہ پھر اس کے بعد and there was they felt that there was the collapse of administration تھا, کیونکہ پاور ویکیوم ہو گیا, اور وہ پھر اس کے بعد سول ڈس آرڈر کا خطرہ تھا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان نے وہاں اس گفتگو کو آگے یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اس وقت ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں خواتین و حضرات پھر حاضر ہوتے ہیں, اور وقفے کے بعد اس بات چیت کو آگے بڑھائیں گے کہ پاکستان سے الحاق کے سلسلے میں ابتدا میں ریاست جوناگڑھ کے نوابین کو کیا حاصل ہوا اور آج کیا صورتحال ہے. تو اجازت دیجیے چھوٹے سے وقفے کے لیے, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان عارف افضال, اور پروگرام آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے. جی ہاں خواتین و حضرات, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سے محبت کرنے والوں کو آج تک وہ محبت پاکستان کے حکمرانوں اور سیاستدانوں سے نہیں ملی جو ان کا حق ہے. اور آج اس سلسلے میں ہمارے مہمان ہیں ریاست جوناگڑھ کے موجودہ نواب جناب نواب محمد جہانگیر خان جی. وقفے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پاکستان سے الحاق کے بعد کیا سلسلہ ہوا, اور میرا اگلا سوال نواب صاحب سے یہی ہے کہ نواب صاحب آپ کے بڑے یہاں پر آئے, 15 سپٹمبر 1947 میں آپ نے الحاق کے لیے فیصلہ کیا, دستخط ہوئے بعد میں آ کر. تو کیا پاکستان سے جو کچھ گفت و شنید ہوئی پاکستان کے بڑوں سے, گورنر جنرل قائد اعظم تھے اس وقت اور ان کے سارے رفقا جو تھے, تو اس کے بعد کیا کچھ آپ کے ساتھ صورتحال رہی؟ اور اس کے بعد میں چلوں گا کہ آگے کے
آج کیا صورتحال ہے، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ ابتدا میں جو کچھ وعدے ہوئے تھے کیا وہ پورے ہوئے آپ کے ساتھ؟ جی ہاں، دیکھیے کیونکہ یہ ہوا کہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے اس کے اندر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں ہم نے ہینڈ اوور کری تھی پاکستان کو. ہاویور جو ہماری گدی اور پگڑی تھی جسے آپ ساورینٹی کہتے ہیں جوناگڑھ کی، وہ ہم نے اپنے پاس رکھی تھی اینڈ اٹ واز ایکسیپٹیڈ بائی قائد اعظم. تو یہ ہوا کہ جو دوسری ریاستیں تھیں پھر ان کے ساتھ ان کے سپلیمنٹری انسٹرومنٹس ہوئے، ایڈیشنل انسٹرومنٹس ہوئے، پھر اس کے بعد فائنلی مرجر انسٹرومنٹس ہوئے کہ جس کے تحت جو تھے وہ ریاست کی جو ان کی زمینیں تھیں وہ پاکستان یونین کا ایک حصہ بن گئیں. تو جوناگڑھ کا تو ایسا سینیریو تھا نہیں، کیونکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 25 اکتوبر کو ہمارے دادا یہاں تشریف لے آئے 1947 میں، تو 9 نومبر کو اسی سال 1947 میں پھر ہندوستان نے ظاہر ہے اپنی فوجیں بھیج کے ریاست جوناگڑھ کا جو قبضہ تھا وہ لے لیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ فارن افیئرز ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے سپرد کرے ہیں، تو اس وقت سر ظفر اللہ جو تھے پاکستان کے سب سے پہلے فارن منسٹر، وہ لے کے گئے اور انہوں نے جا کے یہ جو تھا کیس یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا. تو جو کیس ہے یونائٹڈ نیشنز میں وہ نواب آف جوناگڑھ کا کیس ہے. اٹ از اینڈ اس کا سٹیٹس یہ ہے گا کہ دا اسٹیٹ آف پاکستان سپورٹس دا نواب آف جوناگڑھ وہاں اس کیس کے اندر. تو یہ سٹیٹس ہے نواب آف جوناگڑھ کا. تو اس کے یہ ہوا کہ جو دوسری ریاستیں تھیں ان کی تو زمین جو تھی اسٹیٹ ٹیریٹریز جو تھی وہ مرج ہو گئیں پاکستان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہم کو یہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے. تو ان کو کافی چیزیں پھر اس کے بدلے میں ملیں. اسٹیٹ پراپرٹیز جو اسٹیٹ لینڈس تھیں وہ تو ان نے ٹیک اوور کر لیں گورنمنٹ نے، مگر ان کی جو پرسنل پراپرٹیز جیسے ان کی رہائشی محلات تھے اور ان کی جو دوسری پراپرٹیز تھی وہ ان کو دیتے رہے، اور ان ریکگنیشن ٹو دیٹ وہ اپنے جو ساورن پاورز تھے وہ سرنڈر کرتے گئے. تو ہمارا تو کوئی اس طرح کا کوئی سپلیمنٹری انسٹرومنٹ یا ایڈیشنل انسٹرومنٹ ہوا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. ہم تو وہ اوریجنل جو سب سے پہلا انسٹرومنٹ جو تھا جو قائد اعظم ایز اے فاؤنڈر اینڈ دا گورنر جنرل کے ساتھ جو ہمارا ہوا، اور ہز ہائنس نواب محمد خان جی کے ساتھ جو ہوا، تو اس میں جو تھے ان کے کچھ رائٹس تھے اور کچھ جس میں وہ گارنٹیز تھے کہ نتھنگ شیل انٹروین ان دا کنٹینیوئنسی آف آر ساورینٹی، اور وہ جو ہمارے رائٹس وغیرہ تھے وہ پاکستان کو وہ کرنے تھے. مگر پھر آپ کو پتہ ہے ایسا ہو نہیں سکا، کیونکہ پھر بلکہ میرے خیال سے میں کوئی سن نہیں اس کے اندر بیان کرتا ہوں گا. میں تو بہتر ہے کہ یہی کہوں کہ پھر جو ہمارے ساتھ جو آپ کا اب میں پورا جو سوال تھا اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ جو جوناگڑھ کے ساتھ جو انصاف ہونا تھا، وہ نہیں ہو جو تمام معاملات ہونے تھے، وہ جس طرح نواب کو یہاں ان کے رکھنا تھا، جو اس کا سٹیٹس تھا، اور جو بھی ان کے سٹیٹس کے حساب سے جو چیزیں ان کو ملنی چاہیے تھی ان کے وہ بالکل نہیں ہوئی. اس بات کا ہمیں صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ تشویش ہے. جس وقت یہ الحاق ہوا 15 ستمبر 1947 میں، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ جی اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. پیدا بھی نہیں جی ہاں، میں تو 1955 میں پیدا ہوا ہوں پاکستان میں آپ کی پیدائش ہے. جی ہاں میری پاکستان. اچھا، پھر اس حوالے سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو الحاق ہو رہا تھا پاکستان کے ساتھ، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی ریاست پاکستان کا حصہ ہو؟ جی ہاں، میرے خیال سے یہ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ تھا جو نواب صاحب اور ان کے جو کلوز کانفیڈنس تھے ان کے ذہن میں تھا. وہ اصل میں یہ چاہ رہے تھے کہ اگر جو ہم پاکستان کے ساتھ جوناگڑھ کا الحاق کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جوناگڑھ جو ہے ایک ہب بن جاتا فار ٹریڈ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اور آپ دیکھیں کہ جوناگڑھ کا سٹیٹس یہی رہا ہے کیونکہ وہاں بندرگاہیں تھیں ہماری. بیراول از ون آف دا بیچز جسے کہتے ہیں. اٹ واز اے ویری بیوٹیفل پلیس جوناگڑھ. میں اس کے اوپر آپ کو روشنی ڈالوں گا چند کلمات کے اندر. اس کے بعد میں ذرا پہلے یہ آپ کو سمجھا دوں. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جتنی تجارت پھر، کیونکہ یہ جتنی بزنس کمیونٹیز یہاں آئی ہیں، یہ جتنی دا آدم جیز، دا داداز، دا داؤز، دا پارک، یہ جتنے بھی تھے یہ سب ہمارے وہاں سے آئے. آج بھی بڑے بڑے نام ہیں، عقیل ڈیڈی، کریم ڈیڈی کا جو اسٹاک ایکسچینج میں ہیں، اور وہ دوسرے بلڈرز ہیں. جی ہاں، اسٹاک ایکسچینج، بلڈرز، کافی انڈسٹریز. تو ہمارے لوگوں نے یہ کرا کہ جوناگڑھ کے لوگوں نے آ کے پاکستان کی اکانومی کو قائم کرا، اس کی انڈسٹری ڈالی. تو دے ور دا پائنیئرز. تو یہ کام ہوا. تو وہ نواب صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ سنس کے تاریخ سے انہوں نے یہ دیکھا
کہ کیونکہ وہ جتنی بھی تجارت مڈل ایسٹ سے ہندوستان میں ہوتی تھی تو وہ زیادہ تر جو تجارت تھی وہاں سے ہمارا جو ویراول کی بندرگاہ تھی وہاں سے ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو ایک ہب بنا دیتے ہیں بزنس کا, اور ہماری اتنی بزنس کمیونٹیز بھی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے, اور کبھی کوئی یہ اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اس حد تک کے خراب ہو جائیں گے. اس کے بعد جب وہ جنگیں ہوئیں ہندوستان پاکستان کی, اس کے بعد وہ تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے. نہیں تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہندوستان کے جو بڑے بڑے ہیں آپ کے نام, جیسے جو ٹاٹاز ہیں, جو آپ کے بلاس ہیں, آپ کے گوڈریج والے ہیں گے یہ, اور بڑی فیملی جو تھی تو وہ یہاں آیا کرتے تھے. یہ میٹروپول ہوٹل ہوتا تھا تو وہ کرسمس منانے کے لیے اور نیو ایئرز منانے کے لیے وہ لوگ یہاں آیا کرتے تھے اور یہاں سیلیبریٹ کرا کرتے تھے, اور اسی طرح یہاں سے لوگ وہاں بھی جایا کرتے تھے. مگر پھر اس کے بعد حالات ایسے خراب ہوتے چلے گئے کہ وہ پھر آپ دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں گے. آپ صاحب یہ بتائیے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, ایک مشرقی پاکستان, ایک مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک بڑا سمندر تھا, اور اس کا نتیجہ نکلا کہ آج سے 40 سال 45 سال پہلے ہم پاکستان کو کھو چکے دوسرے حصے کو. آپ کی جو یہ ریاست جونا گڑھ ہے یہ بھی بامبے اور کراچی کے درمیان راستہ پڑتا ہے, تو کیا وجہ تھی کہ بس اس کا تھوڑا سا اس کا حدود اربا مجھے بتائیے کہ کراچی سے کتنی دور ہے اور یہ سمندر کے بیچ میں کس طرح؟ دیکھیں ایک وجوہات یہ بھی تھی ایکسیشن کرنے کی پاکستان کے ساتھ کہ ہم جو تھے, ریاست جوناگڑھ جو تھی وہ میرنٹائم اسٹیٹ تھا. ہمارے پاس کچھ تقریباً 90 مائل کا سمندری ساحل تھا بحر عرب پہ. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر جو ہم لینڈ لاک نہیں تھے جس طرح وہ حیدرآباد دکن یا بھوپال اسٹیٹ یا جو دوسری کچھ ریاستیں جو تھیں جو لینڈ لاک تھے بالکل ہندوستان کے بیچ میں, ہم تو بالکل اس سائڈ پر تھے. ویسٹرن انڈین اسٹیٹ ایجنسی کاٹیا واڑ میں آتا تھا جوناگڑھ, اور آپ دیکھیں کہ وہ نارتھ آف بامبے اینڈ ساؤتھ آف کراچی. اور اگر جو آپ دیکھیں تو کراچی سے جوناگڑھ جو ہے وہ ویراول ہماری بندرگاہ جو ہے وہ زیادہ قریب ہے. تو یہاں سے کچھ میرے خیال سے اگر جو آپ سمندری ساحل سے جائیں سمندر سے تو تقریباً 250 مائلز کا ڈسٹنس ہے گا یہاں سے. بہت زیادہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم میرنٹائم ریاست ہے تو چلیں ٹھیک ہے, اور they wanted to have جوناگڑھ as a hub of business, اور اس میں بڑا فلرش کرتا جوناگڑھ, مگر وہ پھر اس کے بعد یہ ہو نہیں سکا. اور آج ہندوستان کے پاس ابھی تک یہ ریاست جوناگڑھ انہی کے پاس ہے, جبکہ پاکستان کشمیر کے مسئلے پہ تو بہت زیادہ دنیا بھر میں شور مچاتا ہے. آج وزیر اعظم جب ابھی پچھلے دنوں اقوام متحدہ میں تھے تو انہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہے جس نے اپنی 90% تقریر جو تھی وہ کشمیر کے موضوع پہ کی. لیکن پھر اس ریاست جوناگڑھ کا مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اس میں دیکھیں بات یہ رہی ہے کہ جس طرح کشمیر کے اندر یہ ہوا کہ جب مہاراجہ کشمیر نے اپنا علاقہ کرا اپنے ہندوستان کے ساتھ, تو ان کی جو پرجا جو تھی, ان کی جو عوام تھی وہاں وہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے مہاراجہ کے خلاف اس ایکسیشن کے اوپر بغاوت کری. ہمارے یہاں ایسا کوئی سچویشن نہیں تھا. جس طرح شاہ آف ایران کو اپنے لوگوں نے ان کے جو ملک کے لوگ تھے ایران کے, ان نے ان کو نکالا وہاں سے, سمجھے, اس طرح کا کوئی سچویشن جوناگڑھ میں نہیں تھا. وہاں تو وہ کانٹرری کہہ رہے تھے کہ نواب صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک انصاف تھا, ایک محبت تھی, ایک بڑا بھائی چارہ. جوناگڑھ کی محبتیں بڑی مشہور ہیں, اور نواب صاحب کے ساتھ سب خوش تھے. حالانکہ آپ کہہ لیں کہ یہ تو بادشاہ تھے اور یہ تھے, مگر وہاں ہمارے یہاں ایسا سسٹم تھا کہ جو ان کی پرجا تھی وہ ان کے بچوں کی طرح تھی, اور دربار لگا کرتے تھے تو اس میں لوگ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ نواب صاحب ہم کو ایسا کرنا ہے, ایسا چاہیے ہم کو, ایسا. بولے ٹھیک ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کریں. تو یہ اس طرح تھا. اور پھر اتنی فیسلٹیز, کوئی ٹیکسز نہیں تھے سمجھے نا آپ, اور اس زمانے میں جو بیسٹ آپ کا جو سسٹم آج جو ہم بات کرتے ہیں یہ سارے ماڈرن سسٹمز کی, وہ سارے سسٹمز اس وقت پریکٹس کرے جا رہے تھے. نواب صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں اپنے پہلے سیشن میں بتایا تھا کہ اقوام متحدہ میں بھی ریاست جوناگڑھ کے سارے کاغذات اور سارے مسائل موجود ہیں,
تو اقوام متحدہ میں مثلا کیا پاکستان اس سوال کو اٹھائے گا کہ ریاست پاکستان کا حصہ ہے، یا آپ اس طرف سے کوئی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ فارن افیئرس ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا ہے، تو پاکستان اب گورنمنٹ کا پھر اس کا اوبلیگیشن ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اٹھائے اس مسئلے کو۔ اب جو آپ نے سوال کرا تھا کہ یہ جوناگڑھ کے مسئلے کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ میرے خیال سے یہ تو بہتر سوال کا جواب تو حکومت پاکستان ہی دے گی آپ کو، مگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آگے جو صاحب آپ جب تک کہ نہیں اٹھا رہے ہیں اس مسئلے کو، تو جب تک کہ آپ جو ہے کم سے کم ہمارے ساتھ کوئی انصاف تو کریں، ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈیو ہے، ہمارے جو ڈیو سٹیٹس ہے، ہمارا جو ایک ریکگنیشن آپ نے ہم کو دیا، ہمارے والد صاحب کو ریکگنائز کرا دادا حضور کے انتقال پر ایز اے نواب آف جوناگڑھ، مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے ریکگنیشن دیا، تو ریکگنیشن کے ساتھ اس کے ساتھ جو وہ چیزیں ہوتی ہیں گی جو سوٹ کرتی ہے دا اسٹیٹس آف دا نواب آف جوناگڑھ، وہ تو آپ دے نہیں رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اچھی طرح حکومت پاکستان کو اور دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو الاغ ہوا اور یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوئے اور جو بھی معاملات ہوئے ریاست جوناگڑھ اور ریاست پاکستان کے درمیان، تو پھر یہ ہوا کہ دیز تھنگز ہیپنڈ انڈر ویری ان یوزول سرکمسٹانسز، بیکاز نواب صاحب کو وہاں سے آنا تھا یہاں، اور وہ آئے تھے یہاں چند دنوں کے لیے، اور جو اپنے کپڑے مپڑے تھے وہی لے کے آئے تھے اچھا یہاں۔ نواب صاحب، گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ خواتین و حضرات، اس پر پھر وقفے کا وقت ہوا ہے، چھوٹے سے وقفے کا وقت، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ پاکستان سے الحاق کا جوناگڑھ کے نوابین کو کیا فائدہ ہوا، اور آج یہ کس مسائل کا شکار ہیں، یا یہ کیا چاہتے ہیں۔ اس گفتگو کو مزید آگے چل کے بڑھائیں گے، بلکہ آخری سیشن میں نواب صاحب کے دیوان اور چھوٹے نواب صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا۔ تو اجازت دیجیے چھوٹے سے وقفے کے لیے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں ہوں عارف افضال، آپ کا میزبان، اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب نواب جہانگیر خان صاحب، جو کہ ریاست جوناگڑھ کے اس وقت موجودہ نواب ہیں اور پاکستان میں قیام پذیر ہیں۔ ان کی اس رہائش گاہ پہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، جو کہ جوناگڑھ اسٹیٹ کے نام سے یہ ایک خوبصورت عمارت ہے، جو کہ ایک پرانے وقتوں کی یاد دلاتی ہے۔ اور آج ہماری گفتگو بھی نواب صاحب سے اسی حوالے سے ہو رہی ہے۔ نواب صاحب، وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی کہ پاکستان نے جو وعدے کیے، جو مسائل تھے، وہ پورے نہیں ہو رہے، اور آپ کے بڑوں نے یہاں پہ آ کر وہ سب کچھ نہیں حاصل کیا جو ان کو ملنا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے آپ فرما رہے تھے، اس بات کو ذرا کنٹینیو کیجیے۔ جی ہاں، تو اس میں یہ تھا افضال صاحب کہ دیکھیں یہ جو مکان بھی ہے یہ ہمارا اپنا خریدا ہوا مکان ہے۔ اب جیسے ہندوستان جب تقسیم ہند ہوئی، پارٹیشن ہوا، تو بہت سے لوگ وہاں سے یہاں آئے اور بہت سے لوگ یہاں سے وہاں گئے۔ تو جو لوگ وہاں سے یہاں آئے ان نے کلیمز کرے، اور ان کے کلیمز میں ان کو وہ ملا۔ تو نواب آف جوناگڑھ نے تو کلیمز بھی یہاں داخل نہیں کرے، کیونکہ نواب آف جوناگڑھ کا جو کلیم ہے وہ تو اپنی ریاست پر ہے اور وہ اقوام متحدہ میں پڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو ہم نے تو حکومت پاکستان سے کلیم بھی نہیں لیے، اور پاکستان بھی یہ اچھی طرح سے جانتا ہے یہ بات، مگر پاکستان کے اندر تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے گا کہ واقعی میں جس طرح پاکستان کو چلنا چاہیے تھا اور جو معاملات ہونے چاہیے تھے، تو ناانصافی ہے کہ جوناگڑھ کے ساتھ بہت میں اس وقت تو یہ آپ کے کہنا چاہوں گا۔ روزمرہ کے مثلا جو اخراجات ہیں اور جو مسائل ہیں، وہ آپ کس طرح پھر حل کرتے ہیں آج کل؟ جی ہاں، یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ کیونکہ یہ آپ نے بڑا انکشاف کیا کہ مثلا یہ بھی آپ کے ذاتی خریدا ہوا یہ گھر ہے جہاں پہ اس وقت آپ رہائش جی ہاں، پذیر جی ہیں۔ ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ تو مثلا یہ کیا وجوہات ہیں کہ مثلا کہ اتنا بڑا فیصلہ، اور اس فیصلے کے لواحقین کو، اس فیصلے کے کرنے والوں کو پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے حکمران، پاکستان کے سیاستدان اس طرف توجہ نہیں دے رہے؟ ایک تو دیکھیں ان کو یہ پتہ اصل میں ہوا یہ کہ جب وہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک رولنگ بھی آئی تھی 1951 میں کہ جی ہم کیونکہ کشمیر کا جو میٹر ہے اٹ از پرٹیننگ ٹو دا سیکیورٹی آف دا ریجن، تو ہم کشمیر کا پہلے کریں گے۔ اب اس بات کو بھی آپ دیکھیں 1951 سے ابھی ہو گئے آئیں گے ہم لوگ 2016 میں آئیں گے، تو یہ ہے گا کہ اور اس کے بعد کوئی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی قسم کی اس طرح کے نواب کے ساتھ جو ہے کوئی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جو رویہ ہونا چاہیے پاکستان کا وہ نہیں رہا۔
تو آئی ایم ویری مچ ڈسٹربڈ آن دس ایشو. اینڈ یہ ہے گا کہ ہم یہ بھی نہیں بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر جو آپ کی پالیسی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ جوناگڑھ کو چھوڑ دیں ابھی فی الحال, مگر یہ ہے گا کہ آپ جو ہیں کم سے کم نواب کے جو روزمرہ کے جو پرابلمس ہیں, جو اس کا لائف سٹائل ہے, اس کے جو ایک پرسن ہیز ٹو لیو آنریبلی ان دس ورلڈ. آپ سمجھ رہے ہیں میرا مقصد؟ جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی انسان رہنا چاہتا ہے. بالکل. اب ہمارے لاکھوں آدمی ہیں, عوام ہیں جوناگڑھ کی, اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں, پھر ایک دنیا داری ہے, آپ کو پتہ ہے. پھر میں تو ایک طرف نام بھی چلا رہا ہوں گا, جوناگڑھ کو میں نے زندہ رکھا ہوا ہے گا. میرے کچھ قریب کے دوست ہیں, جس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے ہے, ان کا تعلق جو پگ نشین ہیں گے حضرت سلطان محمد علی صاحب ہیں, ان کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت سلطان احمد علی صاحب. تو یہ میرا تھوڑا ساتھ دیتے ہیں گے ضرور, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گا, اور بڑی محبتیں بھی کرتے ہیں. اور مگر یہ ہے گا کہ اگر جو آپ دیکھیں تو یہاں تو نہ پاکستان کا کوئی سیاستدان, نہ کوئی حکمران, کوئی جوناگڑھ کے اوپر نام لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے گا, سمجھے. تو یہ تو, اور جبکہ آپ دیکھیں کہ اٹ از اسٹیٹ وچ از ان ایکسیشن ود پاکستان. تو ہم کو بڑی اس کے بارے میں جو ہے تشویش ہے گی, اور ہم دیکھ رہے ہیں گے کہ اب ہماری جو ہے ہم فائنلی بات کریں پھر حکومت پاکستان. ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے اس جوناگڑھ اسٹیٹ کو زندہ رکھا ہوا ہے. آپ کی ایک گاڑی میں باہر دیکھتا ہوں, جس طرح آپ گاڑی چلایا کرتے تھے وہ گاڑی بھی وہاں پہ موجود ہے پرانے وقتوں کی, اور باہر سائن بھی آپ کے لگے ہوئے ہیں. تو پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جوناگڑھ کے جو مختلف تہوار ہوتے ہیں, نیا سال ہوتا ہے, یا جوناگڑھ کی کوئی تاریخ کے حوالے سے کوئی فنکشنز ہوتے ہیں, کچھ اس لان میں اپنے گھر کے آپ کبھی اس قسم کی محفلیں برپا کرتے ہیں؟ جی ہاں, دیکھیں اس میں ضرور ہوتا ہے, یا انٹرویوز ہوتے ہیں جب ایکسیشن ڈے ہوتا ہے 15 سپٹمبر کو, جب پروگرامز ہوتے ہیں, جب فال آف جوناگڑھ ہوتا ہے, تو وہ ہم کاممریٹ کرتے ہیں وہ دن. تو یہ ہوتے ہیں, مگر وہ جس طرح جس لیول پر ہونے چاہیے, اور جو ایک عزت اور جو ایک مقام حکومت پاکستان کے دینا چاہیے, وہ بہت غافل ہیں, اس سے بہت غافل ہیں گے. ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ان مسائل کو حل کیا جائے؟ وہ کون سی راستہ ہوگا, کون سا برج ہوگا جس پہ چل کر آپ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے پہنچیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے گا کہ کچھ گزٹ نوٹیفیکیشنز ہیں, ایک گزٹ نوٹیفیکیشن ہے, اس کے اندر انہیں مجھے کچھ رائٹس دیے ہیں, مگر وہ یہ ہے گا کہ دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ فائنینشیل پوزیشن آف دا نواب آف جوناگڑھ. اس میں کہیں وہ نہیں ہے. یہ ہے گا کہ ٹھیک ہے جی, نواب آف جوناگڑھ کو جب اسٹیٹ فنکشنز ہوتے ہیں تو انہیں دعوت دی جائے, اس کے اوپر فیڈرل ایز ویل ایز پروونشل میں وہ گیزٹ نوٹیفیکیشن ہے, مگر اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اگر جو ہے بھی ان نے 2-3 رائٹس مجھے دیے ہیں, تو دے آر ناٹ sufficient enough, and they do not commensurate the quantum of the status of the نواب آف جوناگڑھ. ماضی میں آپ گورنمنٹ آف سندھ کا کسی طرح سے کوئی حصہ رہے ہیں؟ جی ہاں, وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, شہید اللہ ان کو بخشے. وہ بیچاری بہت محبت کرتی تھیں, وہ سمجھتی تھیں, تو ان کے دوران میں رہے. اور پھر اس کے بعد میں کچھ عرصہ جیلانی صاحب اور زرداری صاحب کی جب حکومت رہی ہے کہ یہاں, اس میں بھی میں رہا. مگر وہ بھی میں یہ نہیں سمجھتا ہوں گا کہ ایک تو وہ پوزیشن, اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو جوناگڑھ کی سیکریفائسز بہت بڑی تھی. دیکھیں میرے خیال سے مالی سیکریفائسز اتنی کبھی پاکستان میں کسی نے پاکستان کے لیے نہیں کری. لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب اور زرداری صاحب سے آپ قریب رہے ہیں, تو وہ تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے ہیں, ہیڈ آف دی کنٹری رہے ہیں, تو مثلا انہوں نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی, یا آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی؟ جی ہاں بالکل, میں نے ان کو لکھا تھا, میں نے ان سے بات کری تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹھیک ہے, پھر وہ بیوروکریسی کو وہ کرا, اور پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ پھر اگر جو اصل جو ہے اس کے اندر جو ان کے کرنا چاہیے وہ تو وہ کر نہیں رہیں گے. وہ جس کو کہتے ہیں نا بیٹنگ اراؤنڈ دا بش. ٹھیک ہے, ان کو آپ ایک لالی پاپ دے دیں, یہ کر دیں, چلو ٹھیک ہے نواب کو, سمجھے نا.
یہ کبھی ذاتی طور پر آپ نے زرداری صاحب سے اس موضوع پہ گفتگو کی؟ وہ تو بڑے مخلص اور بڑے دوست نواز آدمی ہیں، جب وہ کسی سے اگر دوستی ان کی ہو جائے تو وہ پھر سارے دریا کھول دیتے ہیں، مثلا بہا دیتے ہیں سارے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل میری ان سے ہوئی، اور پھر ان کے زمانے میں یہ پہلی مرتبہ SRO چھپا میرا جو تھا، اس میں یہ 3 رائٹس ان نے مجھے دیے تھے. مگر ہم تو یہ کہتے ہیں گے کہ اب یہ ٹھیک ہے، یہ رائٹ سے ہٹ کے جو ہے ہمارا جو اور بڑا جو پرابلم ہے گا وہ ہمارا فائنینشیل پرابلم ہے گا، کہ جس کو ہمارے دیکھنا ہے، اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم نے یہ 3 چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان کو دی، وہاں ڈیفنس بھی نہیں ہوا. پھر ہمارے ساتھ وہ یہاں ان نے وہ نہیں کرا جس طرح ہمارے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. اس میں یہ کہ کیونکہ جوناگڑھ کی ٹیریٹریز ہمارے پاس نہیں آئی ہیں، تو وہ ہمارے والد صاحب مرحوم اللہ بخشے وہ بھی کہتے رہے، اور میں بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ وہ تو ڈیفنس تو آپ کی رسپانسبلٹی تھی. اگر جو جوناگڑھ کی ٹیریٹریز کا ڈیفنس نہیں کرا تو وائی آر وی پیئنگ دا پرائز فار دس، ہمیں کیوں اس کے اندر وہ کرا جا رہا ہے گا. آپ کو کتنے % امید ہے کہ ہم ہندوستان سے یا پاکستان جوناگڑھ ریاست کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا؟ کچھ آپ کے پاس کوئی گڈ ہوپ ہے؟ میرے خیال سے ابھی فی الحال تو جو صورتحال چل رہی ہے، مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے گا کہ کشمیر کا یا جوناگڑھ کا کوئی نزدیک کے اندر کوئی حال ہے. دس از میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے گا. یہ اب میں نے ایک جگہ پڑھا کہ مثلا جوناگڑھ ریاست خوبصورت بیچز کا علاقہ، بڑی اپنا پوٹینشیل وہاں پہ بڑی برتھیں ہیں، مثلا وہاں پہ بڑے بڑے شپ آتے ہیں اور دنیا کے ٹورسٹ وہاں پہ جاتا ہے. تو ہندوستان تو بہت پیسہ کما رہا ہے اس سے، تو اس کے اوپر مثلا کبھی وہ کون سی طاقت ہے جس کو آپ اقوام متحدہ میں بھی یہ کیس موجود ہے کہ وہاں جا کے کوئی کھڑا ہو اور اس چیز کے اوپر بات چیت کرے؟ جی ہاں، دیکھیں جوناگڑھ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جوناگڑھ بھی ایک کشمیر کی طرح بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اور جو سٹی آف جوناگڑھ ہے جو ہمارا پائے تخت تھا، وہ بالکل آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا گارڈن ہے. اٹس اے بیوٹیفل ویری گرین علاقہ ہے، اس کے اندر پہاڑ ہیں. اس کے پاس ہمارے پاس 500 مائلز کا اپنے کیا کہتے ہیں گے وہ ہے گا ایک جنگل ہے گا، جس سے فیمس گیر فارسٹ، جس میں پوری دنیا کی وائلڈ لائف ہے، جس کے اوپر آج تک کہ انڈیا اس کے اوپر وہ دکھا رہا ہے. کیونکہ اب وہ ڈسکوری کے اور اس کے اینیمل پلانٹ کے یا کچھ 1-2 چیزوں کے رائٹس ان نے لے لیے ہیں انڈیا والوں نے. اس سے پہلے جب ان کے پاس تھے تو وہ انگریز دکھایا کرتے تھے. تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ببر شیر تھا، تو ایشیاٹک لائن، جو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا سوائے افریقہ کے. اس کی نیچرل ہیبیٹاٹ نہیں ہے کہیں، ہمارے یہاں یہ تھا. تو اب وہ گرو کر رہا ہے، اور انڈیا بھی آج دکھاتا ہے اپنے چینلز کے اندر کہ نواب آف جوناگڑھ نے پھر ان کو پرزرو کرے لائنز کو. تو ان کی وجہ سے آج اس زمانے میں میرے خیال سے کچھ کم ہو گئے تھے، کیونکہ شکار وغیرہ کرا کرتے تھے. اس زمانے میں بڑا رواج تھا کہ جی ٹھیک ہے ٹائیگرز کا اور اس کا، اور جو حکمران تھے اور وائس رائز تھے اور یہ جو راجے مہاراجہ تھے شکار کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر نواب صاحب نے بین لگا دیا تھا آن ہنٹنگ آف لائنز. تو وہ اس کی وجہ سے جی ہاں سیو کرنے کے لیے اس کو. تو اب تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اینڈ دیر ناؤ اسپریڈ اوور آئی تھنک 20,000 کلومیٹرز یا ایسا کچھ. تو بہت اچھا ہے گا وہ. نواب صاحب، اس خوبصورت جگہ کو پاکستان سے اس کا الحاق ہے، اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے آپ امریکہ کا دورہ بھی کرتے ہیں، آپ دنیا میں مختلف ممالک میں گئے ہیں، آپ نے اقوام متحدہ کے بھی دورہ کیا. کیا آپ فیوچر میں خود جا کر کبھی آپ نیکسٹ ٹائم امریکہ آئیں، نیو یارک آئیں تو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے مل کر یا اس کی کسی کمیٹی سے مل کر اس معاملے کو اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کے؟ جی ہاں، میرے خیال سے اس سے پہلے سب سے پہلے میں پاکستان حکومت سے بات کروں گا کہ میں اس طرح جانا چاہ رہا ہوں، اور وہاں ان سے کوئی بات چیت وغیرہ. لیکن ملاقات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے گا، مگر کوئی قسم کی میں نہیں چاہتا ہوں گا کہ اس طرح کا کوئی ہو کہ جو کوئی ڈائریکٹلی ان کانفلکٹ ہو کوئی بات میں کروں وہاں which would be in conflict with the policies of the government of Pakistan. ہم وہ نہیں چاہ رہے ہیں. تو یہ پہلے اس سے صلاح مشورہ ہوگا حکومت پاکستان سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم جا کے جو ہے آگے ان سے بات چیت کریں گے. ویسے ملاقات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے گا ان سے. تو خواتین و حضرات، گفتگو چل رہی ہے پروگرام مسئلہ یہ میں نواب جہانگیر صاحب سے، اور گفتگو کا موضوع ہے جوناگڑھ اسٹیٹ کے پاکستان سے اس کا الحاق تھا لیکن وہ کچھ نہیں ہوا جس کا خواب دیکھا تھا وہاں کے بڑوں نے اور اس وقت کے موجودہ نواب نے. تو وقفے کا وقت، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آخری سیشن میں ہم نواب صاحب کے مزید
اپنے وزیر صاحب سے بھی اور ان کے نوجوان صاحبزادے سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان کی مختلف جو زندگی کی موجودہ زندگی کے جو حالات و واقعات ہیں، کیا ہابیز ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے آگے سیشن میں. تو انشاءاللہ اجازت دیجیے، تھوڑے سے وقفے کے لیے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے. میں ہوں آپ کا میزبان عارف افضال. اور خواتین حضرات، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ریاست جونا گڑھ کے حوالے سے، اور ہمارے مہمان ہیں ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان جی، جو کہ اس وقت موجودہ نواب ہیں اس ریاست کے. اور اس سیشن میں جو کہ ہمارا آخری سیشن ہے، ہمارے ساتھ دو اور مہمان شریک ہوئے ہیں جو کہ وزیر خاص ہیں جناب نواب صاحب کے نوابزادہ طارق علی خان صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ نواب صاحب کے چھوٹے صاحبزادے نوابزادہ علی مرتضیٰ خان جی. تو ان کو بھی میں آپ دونوں کو بھی ویلکم کرتا ہوں آج کے اس شو میں، اور خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کر، اور آج کی پرانے وقتوں کی باتیں اور یادیں تازہ ہو رہی ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے اس گفتگو کے اندر. تو نواب صاحب، اب اس سیشن میں آپ سے معلوم کروں گا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، کتنی حاصل کی، کیا آپ کی دلچسپیاں ہیں. تو پہلے تو آپ اس حوالے سے بتائیے، پھر مزید باتیں بھی میں آپ سے کرتا ہوں. جی، سب سے پہلے تو میرا پرائمری ایجوکیشن تو یہیں ہوا تھا، تو وہ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری سے ہم نے شروع کرا. جی. پھر اس کے بعد ایک مشنری اسکول تھی، تو وہ فادرس تھے وہاں سے آئے ہوئے ویٹیکن سے، ان نے ایک بہت اچھا اسکول ڈالا ہوا تھا اور بڑے اچھے لڑکے وہاں سے نکلے ہیں. اس کا نام ہے برن ہال، یہ ایبٹ آباد میں ہے گا. تو اس کچھ عرصہ میں وہاں رہا. پھر میں اس کے بعد یہاں آ گیا واپس کچھ 8 سال کے بعد. پھر اس کے بعد ہمارا سلسلہ ہو گیا سوئٹزرلینڈ جانے کا، تو وہاں ہم نے تعلیم حاصل کری. 4 سال میں وہاں رہا. تو پھر فنشنگ اسکولس آف سوئٹزرلینڈ دا بیسٹ اسکولس ان دا ورلڈ، یو نو. اینڈ جب وہاں سے آدمی نکلتا ہے تو وہ اس کے بعد پھر میں نے یہاں آ کے پھر ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ فرام دا کراچی یونیورسٹی میں کچھ عرصہ گزارا یہاں، اور پھر میں نے یہاں سے BA وغیرہ کرا اپنا. تو یہ ہے گا کہ بس وہ ہم وہاں رہے. جب سوئٹزرلینڈ میں تو تمام سپورٹس میں ہم نے کرا. فینسنگ میں ہم نے کمپٹیشنز جیتے، واٹر پولو میں ہم نے کمپٹیشنز جیتے. آئی ایم آلسو گولڈ میڈلسٹ فرام دا اسکی کلب آف سوئٹزرلینڈ ویری گڈ. ان اسکیئنگ. تو پھر اس کے بعد شادی آپ کی سوئٹزرلینڈ میں ہوئی یا پاکستان آ کر ہوئی، اور خاندان میں ہوئی یا خاندان سے باہر جی ہاں، ہوئی؟ پھر اس کے بعد جب میری شادی 1983 میں ہوئی تو میری وائف کا جو تعلق ہے وہ ہے اسٹیٹ آف بادیا کوٹلا سے، وچ واز اے پنجاب اسٹیٹ. تو وہاں میری شادی ہوئی. اور یہ والدین کی پسند سے یا آپ کی اپنی پسند کی شادی؟ جی بس وہ ارینج میرج تھا. جی ہاں جی ہاں. تو یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے اور ایک بیٹے سے نوازا. میرے ایک ہی بیٹے ہیں ناؤ، اور ہیئر اپیرنٹ آف جونا گڑھ اسٹیٹ ہیں نوابزادہ علی مرتضیٰ خان جی. اور نوابزادہ طارق علی خان کا تعلق جو ہے وہ ریاست حیدر گڑھ سے ہے. یہ ایک باسودہ اسٹیٹ تھی، پھر اس کے 2 حصے ہوئے تھے. تو ایک محمد گڑھ محمد علی خان پہ بنا، ایک حیدر گڑھ حیدر علی خان پر. تو آپ کا سلسلہ جو ہے وہ ان کے جو گرینڈ فادر تھے ہی واز نواب صاحب حیدر گڑھ. کیونکہ وہ انگریز پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو کون سا لاء چاہیے اپنی ریاست میں. وہ کہتے تھے محمدن لاء. تو وہ پھر اس میں وہ جاگیریں بٹا کرتی تھیں. اور ایک ہوتا تھا پھر وہ برٹش لاء پرائموجینیچر کہلاتا تھا. تو ہمارے ریاست کے اندر لاء پرائموجینیچر ہم نے رکھا تھا کہ جو بھی چیز ہے the elder son will be the heir to everything and he will be the نواب. تو آپ کا جو سلسلہ ہے نوابزادہ طارق علی خان صاحب کا دیوان کہتے تھے، the prime minister nominated prime minister. جیسے جب ریاست جونا گڑھ سے یہاں ہمارے فیملی تشریف لائے، ہمارے نواب صاحب نواب محبت خان جی اور میرے والد صاحب ایز اے ہیئر اپیرنٹ ایٹ دیٹ ٹائم نواب دلاور خان جی. تو یہ تھا کہ اس وقت کے جو دیوان تھے وہ سر شاہ نواز بھٹو تھے، ریاست جونا گڑھ کے نامنیٹڈ دیوان تھے. اور جب وہ یہاں بیمار ہو گئے تو کچھ عرصہ پھر ایز اے ایکٹنگ دیوان ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنے فرائض ایز اے ایکٹنگ دیوان آف جونا گڑھ اسٹیٹ اپنے پورے کرے یہاں اپنے والد صاحب کی جگہ پر. اس وجہ سے وہ محترمہ صاحبہ اور بہت وہ کرتی تھیں. آپ کے صاحبزادے اس وقت آپ کے بعد اگر نواب کوئی ہوگا سیاست جونا گڑھ کے تو آپ کے صاحبزادے ہوں گے؟ جی ہاں بالکل، الحمدللہ. میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہمیشہ تا قیامت تک کہ ہماری گدی چلتی رہے، کیونکہ ہماری فقیری گدی تھی
اور یہ آفیشلی طور پر برطانیہ گورنمنٹ کے ریکارڈ پر بھی تھی یہ بات کہ 2 ریاستیں ایسی تھیں ہندوستان میں کہ جن کا تعلق فقیری سلسلے سے تھا. ایک تو ریاست جوناگڑھ تھی اور ایک چھوٹی ریاست تھی ریاست جاورا. تو آج تک کے دیکھیں ہماری گدی جو ہے جہاں پورا آرڈر جو تھا پرنسلی آرڈر consisting on 562 states تو وہ ختم ہو گیا. تو جوناگڑھ کی گدی الحمدللہ آج بھی برقرار رہے گا. نواب صاحب آپ کی پیدائش پاکستان میں ہوئی, آپ کے آبا و اجداد کا یہ علاقہ تھا, کبھی آپ جوناگڑھ خود بھی گئے پاکستان بننے کے بعد جب؟ جی یہ میرے سے بالکل اپنے افضل صاحب یہ میرے سے بہت لوگوں نے یہ سوال پوچھا, بلکہ جب بھی جہاں جوناگڑھ کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کبھی گئے وہاں؟ تو ابھی تک تو میں نہیں گیا ہوں گا وہاں. جی ہاں بالکل. دیکھیں ہمارے باپ دادا جو تھے وہ قندھار سے نکلے تھے, اور اس وقت قندھار میں بھی جب وہ تھے تو وہ وہاں جو شورا تھی which was the government of افغانستان اس کے اندر وہ ہوا کرتے تھے. اور ہمارے بابا ہم جن کے بڑے فتوحات ہیں اور تاریخ تو بہت پرانی ہے میرے پاس, اس کی فتح مکہ پر بھی تھے ہمارے بابا امجد. تو وہاں سے ہمارے جو سلسلے ہیں it's a very illustrious dynasty ماشاء اللہ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ اس میری جو گدی ہے اس کے جو سلسلے ہیں اس کو تا قیامت تک کے چلاتے رہیں, اور یہ جوناگڑھ کی جو گدی ہے انشاءاللہ یہ برقرار رہے گی. کیونکہ آپ دیکھیں یہاں تقریباً پاکستان میں ابھی 20 لاکھ آدمی ہیں جن کا تعلق جوناگڑھ سے ہے. صحیح. ان کے آرگنائزیشنز ہیں, ان کے فیڈریشنز ہیں, اور آئی ایم دا head of all they still recognize me as a symbolic نواب of جوناگڑھ. حالانکہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے کچھ کام کروں, مگر یہ ہے گا کہ وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو اب اور لوگ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب ڈیموکریسی ہے, اور اس کے اندر گورنمنٹ مجھے کچھ ایسے انسینٹیوز دے, ہمیں کچھ زمینیں دیں تاکہ ہم جوناگڑھ کے لوگوں کو دے سکیں, اور اس طرح کے معاملات جو ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ آپ جب سوئٹزرلینڈ میں تھے تو آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان میں بھی بڑا کام کیا, مختلف کھیلوں میں آپ نے حصہ لیا, انعامات بھی جیتے. آج کل کیا آپ کی مثلا پڑھنے لکھنے کی طرف آپ کا کیا رجحان ہے؟ کتابیں پڑھتے ہیں؟ انگریزی ماشاءاللہ کیونکہ آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, انگریزی خواتین و حضرات میں بتانا چاہتا ہوں بڑا فلوئنٹ انگریزی بولتے ہیں نواب صاحب, لیکن ہماری خواہش کے اوپر کیونکہ ہمارے سننے والے زیادہ تر اردو سے تعلق رکھتے ہیں تو نواب صاحب زیادہ تر گفتگو اردو میں کر رہے ہیں. تو اردو یا انگریزی کے کن مصنفین کو آپ پڑھتے ہیں؟ خود بھی کچھ لکھتے ہیں؟ دنیا بھر کے اخبارات کا میگزین کا مطالعہ وغیرہ کچھ کرتے ہیں آپ؟ جی ہاں میں پڑھتا ہوں گا, کم پڑھتا ہوں گا, مگر آج کل میں زیادہ تر اس کے اوپر یوٹیوب پر اور میں دیکھتا رہتا ہوں گا. آئی ہیو اے کویسٹ فار نالج, مجھے اچھی لگتی ہے نالج, تو بہت سی چیزیں میں وہاں سے اٹھاتا ہوں اور دنیا کے جو معاملات حالات اور میں دیکھتا ہوں. ٹی ویز میں نے فلمیں بڑی دیکھی اپنے دور میں بہت زیادہ. اب مجھے بالکل فلموں کا شوق نہیں رہا, اب میں ریئل پروگرامز دیکھتا ہوں, ریالٹی کے پروگرامز جو ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹریز یہ. اور اس کے علاوہ ہم نے جب وہاں اسکول میں تھے تو میں نے ایز مائی پروجیکٹ تو ہم نے فوٹوگرافی کرا, اور والد صاحب کو خود بڑا شوق تھا گاڑیوں کا اور اس کا, اور تو وہ پھر ان کے ساتھ گاڑیوں کا بھی ایک پیشن جو تھا وہ میرے اندر شامل ہو گیا. کیونکہ تو وہ ہم ایک زمانہ تھا کہ اپنے گھر کے اندر اسمبل کرا کرتے تھے گاڑیاں وغیرہ سب. تو ابھی بھی ہیں کچھ گاڑیاں ہیں جو ان کو میں تھوڑا سا ان کو ٹیک کیئر کر رہا ہوں, تاکہ اب وہ ٹائم ہے کہ ان کو تھوڑا سا. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا, ماشاءاللہ آج بھی آپ خوبصورت آدمی ہیں, جوانی میں تو یقیناً بہت زیادہ خوبصورتی آپ کے چہرے پہ تھی. تو آپ نے کبھی خود کیوں نہیں سوچا, یہ تو اپرچونیٹی تھی آپ کے پاس کہ آپ فلم میں یا ڈرامے میں کام کر سکتے تھے؟ جی بالکل, بس وہ کبھی دھیان نہیں گیا اس طرف. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ عثمانی صاحب فار یور کمپلیمنٹ. مگر یہ ہے گا کہ میرا کبھی یقیناً کبھی ذہن نہیں گیا. حالانکہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے میرے خیال سے چیف منسٹر ہاؤس میں 70s میں کوئی ایک دعوت چل رہی تھی, تو ایک شخص مجھے فالو کر رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا. تو خیر انہوں نے مجھے پھر کارنر کر لیا ایک جگہ پر, تو کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں گے کہ میں نے بولا آپ کا تعارف, تو کہنے لگے ہی وہ ڈائریکٹر وغیرہ تھے, تو فلم لائن سے ان کا, انڈسٹری سے ان کا تعلق تھا. تو کہنے لگے کہ آپ جو ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ. تو پھر میں نے کہا کہ دیکھیں جی بالکل ہم سوچیں گے, اور اس وقت کرتا تو میں ضرور کر لیتا. جی اب تو آئی تھنک آج نواب
صاحب کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے زندگی کا بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن آج آپ ایک جدید دور میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ قدیم ریاست کے نواب ہیں۔ تو آج کل آپ کی زندگی کے روزمرہ کے معمولات کیا ہیں؟ مثلا کس طرح دن کا آغاز کرتے ہیں، کس طرح شام ہوتی ہے؟ جی ہمارے اصل میں سوشل پروگرامز بہت ہوتے ہیں، لوگ بڑی محبت دیتے ہیں، نہیں کہ صرف جونا گڑھ کے لوگ، پاکستان کے لوگ بڑی محبت دیتے ہیں۔ مگر مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ جہاں ایک طرف پاکستان کے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں تو دوسری طرف پھر حکومتیں جو اپنا ان کے کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہی ہیں، اپنا فرض کیوں نہیں نبھا رہی ہیں گے جونا گڑھ کے حوالے سے۔ تو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، کبھی کوئی میت ہے، کوئی شادی ہے، تو کوئی بیاہ ہے، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں گھر دیکھتا ہوں گا اپنے، پھر جونا گڑھ کے کچھ ہم چاہتے ہیں گے کہ اب اور مزید ہو۔ میں نے کافی جونا گڑھ کے لوگوں کے لیے کام کرا، مگر یہ ہے گا کہ ہمارے جو ہم انفرادی طور پر جو تھے ہم کرتے رہے، اور اس طرح کوئی مشترکہ طور پر کوئی ایسا کام ہو نہیں سکا کہ جو نظر آئے۔ پھر میری یونیورسٹی بنانے کا ارادہ تھا یہاں، تو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں گے کہ اس کے اندر تو ہم ابھی انشاءاللہ آپ نے کہا کہ جونا گڑھ کے 2 ملین لوگ اس پاکستان میں رہتے ہیں، جس میں پاکستان کے بڑے نامور کھلاڑی حنیف محمد بھی شامل ہیں، جن کا تعلق آپ کے علاقے کے ساتھ۔ اور حنیف محمد، میں وہ خوش قسمت آدمی جس کو میں نے کراچی جم خانہ میں ان کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جس زمانے میں وہ PIA سے کھیلا کرتے تھے، لیکن آخری زندگی ان کی بڑی قسمہ پرسی میں گزری۔ حالانکہ اپنے وقت کے بڑا ہیرو، اور کیونکہ میں نے ان کی ادارت میں کام بھی کیا ہے، ایک میگزین کے اندر، کرکٹر میگزین میں وہ ہمارے چیف ایڈیٹر ہوتے تھے، تو اکثر ملاقاتیں رہتی تھی۔ مثلا آج آپ کچھ ایسا سوچتے ہیں، یہ بات میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 2 ملین لوگ ہیں، موسٹلی لوگ بزنس مین ہیں، لیکن کچھ بیچارے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی ویلفیئر کے لیے کوئی آپ کے پاس ایسا کوئی پروگرام ہو کہ ان کے لیے کچھ کر رہے ہوں، آپ کچھ سوچا ہو؟ یا بالکل، ان کے اصل میں یہ آرگنائزیشنز ہیں، کچھ 90 آرگنائزیشنز ہیں، اپنی جماعتیں ہیں، کیونکہ جونا گڑھ بڑا پاپولر اسٹیٹ تھا دیکھیں، اور اس کے اندر مختلف جماعتیں تھیں، مختلف عرب تھے، نسلی ترک تھے، حبشی تھے، میمنز تھے، گانچی تھے، ہنسوٹی تھے، پنجارے تھے، بلوچ تھے، پٹھانس تھے، اس طرح ویری پاپولر اسٹیٹ۔ تو ان کے اپنے اپنے جماعتیں ہیں۔ 65% ان دا مسلم پاپولیشن واز سندھیز، تو ان کے بھی پھر الگ الگ اپنے جماعت خانے ہیں، دے آپریٹنگ، دے ڈوئنگ ویری گڈ سوشل ورک، اینڈ دے آل فال انڈر دا امبریلا آف دا جونا گڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن، ایک ادارہ ہے گا، اس کے ماتحت یہ فال کرتے ہیں۔ تو آئی ایم دا پیٹرن آف دیٹ آرگنائزیشن۔ تو جی، تو نواب صاحب، آخر میں یہ چاہوں گا کہ اب پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، کہ ہمارے کیمرے کے توسط سے آپ کوئی پیغام اس پاکستان کے حکمرانوں کو، جو بھی مثلا کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان کو کوئی پیغام اگر دینا چاہتے ہیں، اور جونا گڑھ اسٹیٹ کے لوگوں کو جو پاکستان میں آباد ہیں یا دنیا بھر میں آباد ہیں۔ یہ حوالہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان، ہمارا ٹی وی جو ہے پورے امریکہ میں دیکھا جاتا ہے، پورے کینیڈا میں دیکھا جاتا ہے، پورے یورپ میں دیکھا جاتا ہے۔ جس ڈیوائس کے ذریعے ہم دکھا رہے ہیں اپنا ٹی وی، وہ 180 ملکوں میں دنیا کی دکھایا جاتا ہے۔ تو جونا گڑھ کے دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے آپ کے حوالے سے کوئی پیغام ہو تو ضرور فرمائیے گا۔ جی ہاں، میرا پیغام دنیا بھر کے جونا گڑھ کے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ میں سب سے پہلے تو ان کا شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح فیس بک پر اور دوسرے سوشل میڈیا پر ان کے محبتوں کے پیغام اور ان کے بڑے اچھے کامنٹس آتے رہتے ہیں گے۔ اور دوسرا میرا پیغام یہی ہوگا کہ میں آپ کے لیے جہاں بھی جونا گڑھ کے لوگ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہو، تو میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، میں آپ کے سب کے لیے دعا گو ہوں، میں آپ سے سب سے محبت کرتا ہوں۔ اور ہمارا جو تعلق ہے، کیونکہ فقیری سلسلہ ہے میرا، تو وہ تعلق ہمارا الحمدللہ قائم ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور قائم رہے گا۔ اور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو جونا گڑھ کے لوگ ہیں، ان کا کچھ حکومت پاکستان ایسا سلسلے کریں، ہمارے ساتھ بنائیں کہ ہم جو ہیں ان کے واقعی میں دکھ درد کے اندر ان کو ہم کام ان کے لیے آ سکیں۔ تو اور یہ ہے کہ ہمیشہ سے میں آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں، جب بھی جونا گڑھ کے لوگ مجھے، میرے گھر کے دروازے، میرا دل ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کھلا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ نواب صاحب، آپ کا ٹائم آپ نے دیا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ٹی وی کے ناظرین کے لیے دیا۔ آپ سے بہت اچھی باتیں ہوئی، انشاءاللہ پھر کبھی پاکستان آنا ہوا تو آپ سے دوبارہ بھی گفتگو ہوگی اسی حوالے سے کہ کیا پروگریس ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ادا آپ کا بھی جناب نوابزادہ طارق علی خان صاحب اور نوابزادہ علی مرتضیٰ خان جی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام مسئلہ یہ ہے، اور آج آپ نے یہ گفتگو سنی۔ آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی، یہ پروگرام کیسا لگا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسکرین پر آپ کو ہمارے ایڈریس، ای میل ایڈریس، فون نمبر نظر آ رہے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے عارف افضال کو۔
अल्लाह ने के बाद।